وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور آپ اس خانوادے کا تذکرہ اول اسلام میں آپ جانتے ہوں گے کہ ان کو کتنی اذائیں اور کتنی سزائیں ان کو دی گئی تھیں، اور کتنی تکلیفیں انہوں نے اسلام لانے کی پاداش میں انہوں نے برداشت کیا ہے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے کہا تھا کہ صبرن یا آل یاسر، کیا ہے آل یاسر، تم صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. یہ وہی خانوادہ ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. ہاں، عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ جو شخص اس دن کا روزہ الذي يشك فيه، جس میں اسے شبہ ہو. کیا معنی شبہ ہو؟ ہاں، کہ یہ کہ رمضان شروع ہوا یا شروع نہیں ہوا، اس کو شک آ گیا، تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. کسی بھی عبادت کے لیے شک کی بنیاد پر کوئی بھی آدمی اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتا. جیسے مثال کو نماز ہے، اب کوئی آدمی کافی عرصہ گزر گیا، اس سے کوئی نماز رہ گئی تھی، اب اسے یہ نہیں پتا ہے کہ کون سی نماز رہ گئی تھی، تو اب اس نماز کی اگر وہ قضا کرنا چاہے تو اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک کہ سب سے پہلے یہ طے نہیں کر لیتا ہے کہ کون سی نماز تھی، فجر تھی یا ظہر یا عصر یا مغرب، ہاں کون سی نماز تھی اور کس وقت اس کے فلاں سفر کے اندر اس کی یہ نماز رہ گئی تھی. یہ جب تک حد بندی نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس کا قضا نہیں کر سکتا ہے. ایسے ہی روزے کا معاملہ ہے کہ جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ چاند نکل گیا ہے، کل روزہ ہے، ہاں، تو جب تک یہ طے نہیں ہو جائے کہ چاند نکل گیا ہے، شواہد اور گواہ اس کے لیے گواہی نہ دے لے، اس وقت تک شک کی بنیاد پر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. اسی لیے اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو آدمی جس نے روزہ رکھا اس دن کا، جس دن اسے شبہ ہے کہ رمضان آیا نہیں آیا، شبہ میں مبتلا ہے. اور آج بہت سارے لوگوں کرنے احتیاط ایک بہت بڑی بلا اور مصیبت ہے جو آج عبادتوں میں داخل کر دی گئی ہے، اور خاص طور سے رمضان مبارک مہینے میں تو اور زیادہ احتیاط. 5 منٹ کا احتیاط سحری میں، 5 منٹ کا احتیاط افطاری میں. ہاں، انسان نے اپنی طرف سے وہ احتیاط لا کر کے جو ہے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صراحتاً وہ خلاف نہیں. ہاں، اسلام میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب ادا کر لو. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ظہر کی نماز اس کو آپ ادا کر لو. اس میں کوئی احتیاط کا کوئی دخل اسلام نے نہیں رکھا ہے. جیسے شک کی بنیاد پر آپ کو عبادت نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو واضح طور پر یہ علم نہ ہو جائے کہ ہاں رمضان داخل ہو گیا، اس وقت تک آپ نے. ایسے ہی شک کی بنیاد پر کہ چاند نکل آیا ہوگا یا نکلا ہوگا، ہو سکتا ہے نکلا ہوا ہو، تو آج ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ روزہ توڑنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. جیسے شک کی بنیاد پر رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ایسے شک کی بنیاد پر آپ کو روزہ توڑنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہو، جب تک کہ واضح دلیلیں نہ آ جائیں کہ نہیں چاند نکل گیا ہے اور اس کے شواہد ہیں. ہاں، اور قطعی شواہد آنے کے بعد پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنا روزہ توڑ دیں، بلکہ روزہ توڑنا واجب ہو جائے گا، اور نہ چاند نظر آ گیا تو روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. آپ کی اس میں شک اور شبہ میں مبتلا ہونے سے روزے کے احکامات تبدیل نہیں ہوں گے.